بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ ایک سٹیج تھی کہ تقریباً 50% گلوبل اکانومی جو ہے وہ صرف یو ایس اے تھا ورلڈ وار کے بعد، اور مارشل پلان اور ڈفرینٹ طریقے سے دنیا کو بھی ڈیولپ کیا جس سے مارکیٹس کھلی۔ جرمنی مارکیٹ پلان، اس سے پہلے ترکی، اور پھر باقی جو وار سے ریویج تھے وہ امریکن پیسے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان سے بھی جو مزدور گئے بہت سارے، وہ اسی مارشل پلان کی تکمیل کے سلسلے میں یہاں سے جاتے تھے، اور یہ جو ڈیموگرافی چینج آیا ہے یورپ میں، اس کے بعد ظاہر ہے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کا ٹریڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف اور جو ڈیولپمنٹ نیڈز تھیں یو ایس کی اور ویسٹ کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکوں کو پیسے دیے گئے۔ پاکستان میں ڈیمز بنے اینڈ وغیرہ وغیرہ لمبا۔ ہم لوگ اس کو اس حد تک اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں انہیرنٹ لگتا ہے کہ یہ دنیا اسی طرح تھی۔ اب یہ دنیا چائنا کے رائز سے جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ برکس کچھ عرصہ پہلے 5 ملکوں نے، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، رشیا اور چائنا نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی، بڑی انوسنٹ لگتی تھی، پھر بینک بن گیا اور پھر آگے یہ چلنے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ ہم اپنی لوکل کرنسیز میں کیا کریں گے، یعنی کہ روبل میں اور انڈین روپی میں سارا۔ اب یہ اگر ہم گریٹر یوریشیا کو دیکھ لیں جس میں اب افریقہ بھی آتا ہے اور برکس کنٹریز بھی اس میں، تو یہ 60% گلوبل اکانومی کا حصہ بنتا ہے۔ امریکہ کی یہ جو ہم برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن سے سنتے تھے کہ نیٹ ٹرانسفر آف ریسورسز فرام ڈیولپنگ کنٹریز ٹو دا ڈیولپڈ ورلڈ، یہ ریورس گیئر لگ جائے گی اس کو، اور ظاہر ہے سسٹینیبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹریڈ ہی ہے خاص طور پہ پیٹرولیم کی، جس کے اوپر ڈالر کھڑا ہوا ہے، پیگ ہے اس کے اوپر، کیونکہ سونا تو نکسن کے ٹائم پہ یہ بیچ دیا تھا انہوں نے، اب اس کے اوپر۔ تو ایک طرح سے امریکہ کے لیے سروائیول کا ایشو ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے، ڈونلڈ ٹرمپ دا پریزیڈنٹ الیکٹ who is going to take over reins of one of the greatest nation at the moment, USA, on 20th January، انہوں نے کہا ہے کہ میں بندوبست کروں گا اس کا۔ looking forward to come hard on it۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ ایکچوئل وارز میں کنورٹ ہو جائے گا یا صرف ٹیرفس تک رہے گا، اور یا آگے سے؟ اس کی کچھ انیشیل سیمبلنس اور پکچر کو جاننے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر عابد سلیری کو۔ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ انیشلی جو یہ تو میں نے ایک بات کی جو کہ اخباری سب کی معلومات ہے، یہ کیا پکچر آپ سمجھتے ہیں ڈیولپ ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا، 2-3 اس کے جو پس پشت عوامل ہیں۔ یہ ڈی ڈالرائزیشن کی ضرورت دنیا کو کیوں پیش آئی یا کیوں اس پہ بات ہونا شروع ہوئی؟ تو اس کی اگر پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھیں تو ایک تو جو تھا ایکسیسو یوز آف اکنامک سینکشنز، کہ سینکشن جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پہ بالکل ایک خبردار کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ وہ اس کا بہت زیادہ ایکسیسو یوز ہوتا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ اکنامک سینکشن کا بہت زیادہ استعمال ہوا تو جن ممالک پہ سینکشن لگی انہوں نے ڈالر سے اپنے آپ کو شفٹ کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ پھر جو دنیا میں قرض سے جکڑے ہوئے ممالک تھے جن کا کہ زیادہ قرضہ ڈالرز میں ہے، انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا کسی تیسری کرنسی میں ٹریڈنگ جو ہے وہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، تاکہ ڈالر میں ادھار لینے سے بچا جا سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو چائنا اور یو ایس کی جو ٹریڈ وار تھی، ویسٹ کی اور چائنا کی جو ٹریڈ وار تھی، اس میں چائنا نے اپنے لیے ایک آلٹرنیٹیو جو میکنزم ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ تو جب یورپ میں اور امریکہ میں بات شروع ہوئی ڈی رسکنگ فرام چائنا، تو چائنا نے بھی اسی طریقے سے پھر ڈی رسکنگ فرام ویسٹرن ورلڈ کی بات کرنا شروع کر دی، کہ گو کہ سینکشن نہیں لگی، لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو پہلے سے ایک آلٹرنیٹیو کرنسی کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اور جو چوتھا اور امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے وہ ہے کہ وہ ممالک جو کہ اس طرح سے ایسا جن سے ڈی رسک کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جن کا ڈیٹ بھی نہیں، لیکن وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لیگ میں اب وہ لے کے آگے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی اپنی کرنسی جو ہے اب اس میں ٹریڈ ہونی چاہیے، پرومیننٹ ہے۔ ڈالر میں کیوں کریں؟ جیسا کہ ابھی انڈیا نے پچھلے سال 25 ممالک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا کہ ان کی آپس کی بائیلیٹرل ٹریڈ انڈین روپیز میں ہو رہی ہوگی، اور اس میں بڑے ممالک لائک UK اور آسٹریلیا جیسے معیشتیں جو ہیں وہ بھی شامل تھیں۔
تو اس سارے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو لگ رہا ہے کہ ان کا جو اگلا رجیم ہوگا اس میں ٹیرف وار وہ شروع کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے آتے ہی جو نویس سنائی الیکشن میں بھی کہا اب بھی کہ ایک تو وہ چائنا کے اوپر جو جنرل ٹیرف ہے اس کو 60% پہ لے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ میکسیکو اور کینیڈا پہ وہ 25% ٹیرف لگا دیں گے اگر انہوں نے میکسیکو نے ڈرگ اور جو امیگرینٹس ہیں دونوں بارڈر سے جو آتے ہیں نارتھ ساؤتھ سے اگر وہ ان کی آمد نہ رکی. پھر انہوں نے چائنیز ای وی کے اوپر ٹیرف کا جو ہے وہ بات کر دی. لیٹسٹ جو انہوں نے دھمکی دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر برکس ممالک جو کہ 9 ملک ہیں، ایک تو 5 فاؤنڈنگ کنٹری ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، اور اس کے بعد اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، ایجپٹ اور ایتھوپیا بھی آ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی برکس ممالک نے اگر ایک ریزرو کرنسی کا جو ان کا آئیڈیا ہے ڈالر کا، اگر اس کو ڈسبینڈ نہ کیا تو وہ ان کی ساری جو امپورٹ امریکہ میں ہوگی اس پہ 100% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیں گے. اب یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس کا کہ ظاہر ہے کہ برکس ممالک اس کو مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. رشیا اور چائنا اس کو مختلف طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. انڈیا کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو باقی اس میں شامل ممالک ہیں وہ شاید اس کو ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کرے. تو انڈیا اور رشیا چائنا اور رشیا وہ تو شاید اپنی کوئی ریڈ لائن، چائنا کی ریڈ لائن تائیوان ہے، تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ٹیرف پہ نیگوشیشن کو تائیوان کے ساتھ یا ساؤتھ چائنا سی کے ایشو پہ لنک کر دیا جائے. رشیا جو ہے، رشیا کی ریڈ لائن اس وقت اکنامک سینکشنز ہیں، اور رشیا ظاہر ہے کہ اکنامک سینکشن کو بائی پاس کرنے کے لیے چاہ رہا ہوگا کہ اس کے پاس ایک آلٹرنیٹو جو ہے کرنسی وہ موجود رہے. تو یہ کہنا کہ 100% ٹیرف لگا دیا جائے گا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں، راتوں رات ٹیرف لگا دینا، اور اس سے بچنا جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن اس میں جو میں ایک اس ساری لوز سچویشن میں جو سب سے زیادہ سفر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس ٹیرف وار میں، خواہ وہ برکس پہ ٹیرف ہے یا وہ کینیڈا اور میکسیکو پہ ٹیرف ہو یا باقی چیزوں پہ ٹیرف ہو، وہ امریکن کنزیومر ہوگا. تو سفر تو امریکن کنزیومر کرے گا، چونکہ اس کے لیے ٹیرف لگنے سے قیمتیں مقامی سطح پہ اس کے لیے اضافہ ہوگا اس میں، اور وہاں پہ ایک ڈسیٹسفیکشن آئے گی. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو قطعی طور پہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کملا ہیرس کا ایک جو میجر جو ڈیموکریٹس کی شکست کی وجہ بنی، وہ ایک جو ریکارڈ انفلیشن تھی امریکہ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں وہ بنی. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم جو کہ امریکہ میں انفلیشن کو بڑھائے گا وہ ریپبلکنس کو نان پاپولر کرتا چلا جائے گا. بالکل، ریکارڈ انفلیشن بھی اور انٹرسٹ ریٹ میں بھی، کیونکہ سارا پیسہ جب انفلیشن آئے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ. میں کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈی رسکنگ کی تو خیر ٹرم اب شروع ہوئی ہے کرنے کی وہ، لیکن وہ ڈی کپل کی بڑی اسٹیگلیٹس اور یہ جو سینئر قسم کے جو لوگ ہیں یہ بھی بات وہ کرتے آ رہے ہیں. اور ڈی کپل کا جو ہے کہ ہم چیز نہیں بنانا چاہتے چائنا میں مینوفیکچرنگ ہو. اب یہ ہے کہ اگر ساری مینوفیکچرنگ چائنا سے آپ روک دیں تو وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ اس میں کم از کم 8 سے 15 سال لگ سکتے ہیں کہ وہ فیسلٹی دوبارہ سے امریکہ میں کی جائے، وچ از ناٹ، امریکن اکانومی کولیپس کر جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی کپل، اگر ٹیرف بڑھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ٹیرف آپ بڑھا دیتے ہیں، مثلاً جو میکسیکو میں ہے وہ یورپین کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ فاکس ویگن اور آڈی اور وہ ساری گاڑیاں وہاں بنتی ہیں اور امریکہ جاتی ہیں. انہوں نے پلانٹ ہی وہ لگائی صرف یو ایس مارکیٹ کے لیے. تو اپنے صرف یہ دشمن نہیں ہے کہ روس اور چائنا کا ہے یا جو دوسرے یوریشین ہے، اپنے جو سو کالڈ ناٹو کے اندر ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بات کرنی ہے، یہ پاسبل ہے؟ کہ اگر پاسبل نہیں بھی تو ٹرمپ کی جو پریڈکٹیبل انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کی بیسس پہ یہ ایک نیگوشیشن ٹول بن سکتا ہے. یعنی انہوں نے پہلے کہا کہ میکسیکو پہ 25% جو ہے وہ ٹیرف لگا دیں گے. اس کے بعد ان کی جو میکسیکن جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ کال ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پہ ٹرمپ کی طرف سے جو ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی جس میں انہوں نے اپنی بات چیت جو ہے اس کو انتہائی مثبت اور ٹرمپ کے الفاظ میں سپر کول جو ہے وہ بات چیت قرار دیا. تو پہلے ایک 25% کا ٹیرف کا
دھمکی دے دی، اس کے بعد فون پہ بات کر لی، اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی یہ تو سپر کول نیگوشیشن ہوئی ہے اور یہ ونڈرفل نیگوشیشن ہے. تو ایک اگر وہ نہیں بھی لگاتے تو اس کو ایک نیگوشیشن ٹول کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں. اور میں وہی کہہ رہا تھا کہ چائنا کے کیس میں کم از کم اس کو وہ ویتنام اور ساؤتھ ایشیا چائنا سی کے لیے نیگوشیشن ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کر سکیں گے، یا رشیا پہ وہ اس کو جو یوکرین سے وڈرال کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. ان کی ریڈ لائنز ہیں. جن ممالک کی ریڈ لائنز جو ہیں وہ اتنی کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں، وہاں پہ تو یہ نیگوشیشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جائے گا. رشیا، چائنا اور امریکا، ایو ان کا آپس میں. چائنا نے بھی تو ٹیرف کا کہا ہے کہ چائنا بھی بہت سی جو امریکن پروڈکٹس ہیں اس پہ ٹیرف جو ہے وہ بڑھا رہا ہوگا اور لگا دے گا، وچ مین کے کنزیومر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوں گے. چائنا کے پاس تو یہ مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز اور ہے فیسلٹی کہ وہ اس کا ایک کوئک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ لے آئے. امریکہ اور یورپ کو کافی سفر کرنا پڑے گا اگر وہ اس راستے کی طرف چل نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی جو ہے یہ ٹیکٹونک لیول کے اوپر ہے. دنیا کا نقشہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے اوپر گلوبل، کہ کیا اس کو پیسفلی نیگوشیٹ کرتے ہیں یا اس راستے کو لڑائی کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. چھوٹی سی مثال اس کی میں یہ دیتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نارتھ کوریا کے فوجی جو ہیں وہ یوکرین میں جا کے لڑیں گے، اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا تھا کہ اسٹریٹ آف تائیوان میں میزائل، یہ جو پیوٹ ایشیا پالیسی تھی پریزیڈنٹ اوباما کی، وہاں میزائل لگانے کی اگر امریکہ بات کرے گا تو اس کا جواب چائنا نہیں دے گا، روس جواب دے گا کہ اگر یہ لگائے تو جواب میں ہم بھی میزائل لگا دیں گے. اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا تھا کہ وار یوکرین کے بعد، یہ جو وار ہے اس کے بعد یوکرین جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور پریزیڈنٹ زیلنسکی نے جیسے وہ کہا ہے کہ اگر یہ ٹیریٹری ہم گیو اپ کرنے کو تیار ہیں روس کو، اگر وہ یہ مان لیں تو کہ ناٹو ہمیں پروٹیکشن دے گا، ممبر ہم نہ بھی بنے. یعنی کہ ناٹو کنٹریز جو ہیں وہ روس سے اب یوکرین کے کریں. تو یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں. ان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ویژن جو ہے کتنی حد تک وہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے، کتنی حد تک یہ جسٹ پروبنگ ہیں، یا کتنی حد تک یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں یہ پتہ لگے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.